بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس درس کے اندر بہت کارآمد ایسی باتیں جو درود شریف سے متعلق ہوتی ہیں، امت کے لیے نفع دارین کا باعث ہوتی ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہم مستقل ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی قیمتی بات جو بڑے زمانے کا ایک راز اس کو کہہ دیجیے، ایک ایسی قیمتی بات میں بتانے چلا ہوں جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہر ایک کے لیے پوری یکسانیت کے ساتھ کارآمد ہے، ہر ایک کے لیے نفع بخش ہے، ہر ایک اس سے نفع حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھو، یہ بات ہے کہ درود شریف پڑھنے کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بڑی عظیم نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب ہو جائے، اللہ کا قرب اس کو مل جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب درود شریف پڑھتا رہتا ہے اور اللہ و رسول علیہ السلام کے قرب کے درجات کو وہ بڑھتا چڑھتا چلا جاتا ہے، تو جتنے بھی امت کے اندر، بلکہ یوں کہیے کائنات میں جتنی بھی نیک مخلوقات ہوتی ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ اہل اللہ کی ارواح ہوں، خواہ وہ جنات ہوں، ان سب کا بھی قرب اور ان کا بھی روحانی فیضان اس شخص کو ملنے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تو یہ انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اصل میں جو لوگ ذرا وابستہ ہیں اس چیز سے، ورنہ تو اشکال کرنے والوں کے لیے اشکال کے مواقع بہت، اور اعتراض کرنے والوں کے لیے اعتراضات بہت۔ ایسے سمجھو کہ ہمارے یہاں ایک بڑا پرانا عمل چلتا ہے، اس کا ذکر ہم نے کسی درجے میں اب سے پہلے کیا تھا، لیکن اس میں پوری طرح سے ذکر نہیں کیا تھا، کچھ پہلوؤں کا ذکر کیا تھا اور اکثر کو ہم نے حذف رکھا تھا۔ آج اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور وہ فائدہ کیا ہے یا وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے کہ ہم ایک زمانے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے بچپن سے یہ چلا آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کب داخل ہو گیا ہے زندگی میں، یوں کہہ لیا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ لاشعوری طور پر یہ چیز داخل ہوئی، ہمیں نہیں معلوم کب داخل ہوئی، کیوں داخل ہوئی، ہم اس کے کوئی فضائل نہیں جانتے تھے، بچپن تھا، سمجھ نہیں تھی، علم نہیں تھا، فہم نہیں تھی، اس کے فضائل اور اس کے مناقب، اس کے معارف، اس کے حقائق، اس کی کچھ نہیں ہمیں معلوم، بس اللہ کا کرم ہو گیا اور یہ چیز داخل ہو گئی۔ اس کے بعد میں پھر جب تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہے انسان کو، وقت کے ساتھ ساتھ جب سمجھ آنے لگی تو پھر ان چیزوں کے فیضان، ان چیزوں کے فائدے بھی سمجھ میں آنے لگے۔ ہم نے لوگوں کو ذاتی طور پر بتانا شروع کیا، لوگوں نے اس کے بڑے فائدے حاصل کیے۔ یہاں تو اتنی تفصیل سے نہیں ذکر کیا ہے، تو شاید پہلی بار ذکر کر رہے ہیں،
لیکن انفرادی طور پر، ذاتی طور پر لوگوں کو ہم نے بتانا شروع کیا، انہوں نے اس کا استعمال کیا اور اللہ کی فضل سے حیرت انگیز فائدے اٹھائے۔ اس کی ایک مثال سنیے، ابھی حال ہی میں ایک فیملی کے دو افراد، دو خواتین، ایک فیملی کی دو خواتین کو ایک ہی نوعیت کا مرض پیدا ہوا، آگے پیچھے ایک ہی نوعیت کا، اور اس مرض میں وہ پوری فیملی بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ مرض کہیں خدا نخواستہ کوئی بڑی شکل اختیار نہ کر جائے۔ ان کا اندیشہ یہ تھا۔ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ جی یہ واقعہ پیش آیا۔ میں نے ان کو تسلی دلائی اور ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ اس قدر پریشان تھے کہ ان کی بھوک اڑ گئی، ان کے کیا کیا انہوں نے مجھے بتایا، اور میں نے ان سے یوں کہہ دیا کہ میں نے کہا آپ نہ گھبرائیں، کچھ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہنے کے کو تو میں نے کہہ دیا، اس کے بعد مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ سمجھیں، یہ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ ہم تو اتنا مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں اور اتنا پریشان ہو رہے ہیں اور یہ بندہ ہماری بات کو سیریسلی لینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دل پر یہ داعیہ پیدا ہوا، میرے دل سے یہ ایک خیال گزرا کہ یہ ایسا نہ سمجھنے لگیں، حالانکہ میں جانتا ہوں اس چیز کو، میں جانتا ہوں اس چیز کو، وہ مرض تو مہلک ہے مگر اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ وہ مرض بڑا مہلک ہے مگر اس کا علاج اتنا آسان ہے کہ جتنا وہ مہلک ہونے میں بڑی شدت رکھتا ہے، اتنا ہی اس کا علاج اپنی آسانیوں کے اعتبار سے شدت رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا گھبرائیے نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کرے گا۔ خیر بہرحال میں نے ان کو کیا بتایا کیا نہیں بتایا وہ بات الگ رہی۔ میں نے یہاں سے کچھ جو بھی مجھ سے ہو سکا میں نے ان کے لیے دعا کی، اللہ کا فضل ہو گیا الحمدللہ۔ وہ پہلے دن ہی انہوں نے خبر دی کہ الحمدللہ وہ مرض جتنی شدت پر ایک ساتھ ظاہر ہوا، اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ آدھا ہو گیا ہے، یعنی شدت سے مراد ہے کہ اتنے ہی کم وقت میں وہ آدھا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب وہی مسئلہ ان کی والدہ کو پیش آ گیا، ان کا کوئی پرانا رہا ہوگا، وہ تھوڑا سا ظاہر ہو گیا۔ اب وہ ظاہر بھی ہوا تو تھوڑا سا زیادہ ظاہر ہوا، جس سے اب یہ لوگ اور زیادہ گھبرائے، لو جی وہاں سے کچھ افاقہ سا ہوا۔ تو اب میں نے ان سے کہا دیکھو اب میں نہیں کروں گا یہاں سے کچھ بھی، اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ کر لیں۔ انہوں نے اس کام کو کیا، اللہ کا کرم ہوا کہ پہلے دن نہیں، پہلی ہی بار میں، پہلا دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، پہلے دن کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ جی صبح کو کیا تھا اور اگلی صبح میں خبر ملی، پہلے دن کا مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن پہلے دن کی بات نہیں، بلکہ جب انہوں نے اس کو پہلی بار میں کیا، اللہ کے فضل سے ابھی وہ عمل مکمل نہیں ہوا تھا اور الحمدللہ اس مہلک مرض میں افاقے کی خبر مل گئی۔ عجیب، ہم بھی حیرت میں آ گئے، حالانکہ اس طرح کے میرے پرانے تجربے رہے ہیں، تو لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، ہم اس سن سے کیا 10-15 سال کچھ بتایا، ہم جب سے یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا وہ کیا، ایسا حیرت انگیز تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے ایسا کہا۔ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ چیز کیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت پرانا عمل چلتا ہے، حضرت اہل بیت رضی اللہ عنہم کو ایصال ثواب کرنے کا۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، الگ الگ لوگ الگ الگ طرح سے کرتے ہیں۔ ہم قربانی کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اہل بیت رضی اللہ عنہم کی طرف سے قربانیاں کروا دیتے ہیں، لوگوں سے تلاوتیں کروا دیتے ہیں، لو جی آپ نے تلاوت کی ہے، اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو پہنچا کر ان کے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو پہنچائیے، اور پھر اس واسطے سے دعا کیجیے۔ کسی سے ہم نماز پڑھواتے ہیں کہ بھئی آپ 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھیے اور اس کو ذرا اچھے خشوع خضوع سے پڑھیے، اور اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ارواح مبارکہ کو پہنچائیے۔ اور اہل بیت میں سے جن شخصیات کے نام آپ کو معلوم ہیں، ان شخصیات کے نام بھی لے لیں تو اور احسن، جیسے
آپ کو یاد ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کے نام، دوسرے بیٹوں کے نام، ازواج مطہرات کے نام، اور ایسے ہی اور بعض نام جو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہوتے ہیں، مسلمان چھوڑیے غیر مسلموں کو معلوم ہے۔ حضرت فاطمہ کو کون نہیں جانتا، حضرت علی کو کون نہیں جانتا، حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو کون نہیں جانتا، غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ تو جن شخصیات کے نام جانتے ہو ان شخصیات کا نام لے کر پہنچا دیجئے، اور جن کا نام نہیں جانتے ہو ان کا نام مطلقاً پہنچا دیجئے کہ تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ارواح مبارکہ کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اور پھر ان کے واسطے سے دعا کیجئے، ان کے واسطے سے دعا کیجئے۔ اگر آپ مراقبہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کا واسطہ دے کر گزارشات کیجیے۔ ذرا یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں اصل میں نے ابھی تک ان باتوں کو یوٹیوب پر اس لیے ذرا ہمیشہ ہی احتیاط سے ذکر کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھنے والے کم ہیں اور اعتراض کرنے والے زیادہ ہیں، اس لیے میں تھوڑا احتیاط برتتا ہوں۔ یہ بڑی کارآمد باتیں ہیں اور اللہ والے ان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے نسیم مسوب کے پیغام کے سلسلے میں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ بھئی ہمارا درود شریف کی قبولیت کے سلسلے میں جن بزرگ نے ہمارے لیے دعا فرمائی تھی انہوں نے اسی طرح سے دعا کی تھی، اور ان کا کیا عمل تھا یا کتنا تعلق تھا ان کا اس عمل سے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے آپ کے لیے پوری دنیا میں درود شریف کے لیے آپ قبول ہو جائیں اس کی دعا کی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ دعا قبول بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ میں تہجد کا سا وقت تھا، یاد آتا ہے مجھے، اور میں پیچھے، گرمی شدید تھی تو میں پیچھے کے گراؤنڈ میں وہ تھوڑا سا وقت گزارا کرتا تھا اس وقت، اور وہاں ان کا مجھے یہ میسج ملا تھا، انہوں نے یہ بات مجھے فرمائی تھی۔ ان کا یہی عمل تھا، وہ کہتے تھے عرضی دینی پڑتی ہے اپنی حاجات کے لیے، ان کا کہنا ایسا تھا۔ وہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اللہ والوں کی اللہ والی باتیں، وہ باتیں سب کی سب اگر ہمارے سمجھ میں آنے لگے تو پھر ہم بھی نہ اللہ والے بن جائیں۔ لیکن ہے یہ بڑی کام کی چیز۔ اور اس فیملی کو میں نے ذکر کیا، انہوں نے پہلی مرتبہ وہ 2 رکعت والا میں نے ان کو بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے اہل بیت رضی اللہ عنہم کو بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب پہنچائے، اور پھر ان حضرات کے واسطے سے اللہ رب العزت سے دعا کیجیے۔ اب انہوں نے وہ کیا، پہلی مرتبہ بھی چل رہا تھا، انہوں نے وہ کیا اور مصلی پر انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے اور اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، اور ان کا یہ تھا کہ یا اللہ ہماری یہ گزارش پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں۔ ان کو یہ ایک سوال دل میں پیدا ہوا، خدا کی قدرت، گھر کا ایک فرد اس طرح سے اس عمل کو کرنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھ کر دعا کر رہا ہے، اور دوسرا فرد، چونکہ پریشانی جب گھر کا ایک فرد پریشان ہوتا ہے اور گھر کا ذمہ دار پریشان ہوتا ہے تو پھر تو پورے گھر کے افراد پریشان ہوتے ہیں نا، تو پورا گھر پریشان تھا۔ تو ایک فرد یہ عمل کر رہا تھا اور دوسرا فرد مراقبہ کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مراقبے میں دیکھا کہ کچھ اللہ والی شخصیات کی تشریف آوری ہوئی ہے، اور انہوں نے ہمیں ہمارے مسئلے کے متعلق خبر دی ہے۔ مراقبے میں انہوں نے ایسا دیکھا۔ اب جب ان کا مراقبہ تھوڑی بہت دیر میں ختم ہوا تو انہوں نے اپنے ان بھائی کو، اپنے ان عزیز کو جو سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے، ان کو خبر دی کہ بھئی کام ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے، ان کے بھی کان کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ دعا کے درمیان پوچھا یا بعد میں پوچھا، جیسے بھی پوچھا، بہرحال انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھی میں نے ایسا دیکھا ہے۔ پھر یہ لوگ اپنی والدہ صاحبہ کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا والدہ قسم کھا کر بتائیے
اس وقت کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت بہت سکون ہے۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ ابھی وہ عمل چل ہی رہا تھا، ان کی دعا چل رہی تھی، ان کا مراقبہ چل رہا تھا، درمیانے مراقبہ ان کو خبر مل گئی فضل خداوندی سے۔ اب جب یہ دونوں لوگ اپنے مراقبے اور اپنی دعا کو ختم کر کے جب والدہ کے کمرے میں ان کے پاس پہنچے ہیں تو والدہ سے جب قسم دے کر پوچھا ہے کہ بتائیے کیا ہوا ہے، تو الحمدللہ انہوں نے خبر دی کہ اللہ کا فضل ہے، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ یہ پہلے دن کا اور پہلی مرتبہ کا عمل کی یہ تاثیر رہی۔ میں نے ان سے کہا آپ چھوڑنا نہیں، اور بھی مسائل ہیں ان کے، میں نے کہا چھوڑنا نہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے ذکر کر دی ہے کہ آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ بڑا آسان ہے، آپ نے جو بھی کچھ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اس کا ثواب پہنچا دیا، اور ان کے اہل خانہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی بھی ارواح مبارکہ کو اس کا ثواب پہنچا دیا، اور پھر اپنی جھولی پسار دی اللہ کے سامنے، یا اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آ گیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم الشان میں یہ تحفہ بھیجا ہے، اللہ ان کی محبت میں، تیری محبت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ارواح مبارکہ کو میں نے یہ تحفہ بھیجا ہے، اللہ اگر تجھے یہ پسند ہے تو میرے فلاں مسئلے کو ان سب اہل اللہ کی برکت سے، ان سب مبارک ہستیوں کی برکت سے میرے اس کام کو بنا دے، اور بس اس پر خوشامد کرتے رہو اللہ کی، اللہ ان کے واسطے سے بنا دیجئے، اللہ بنا دیجئے، اللہ بنا دیجئے، اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، اللہ میرا یہ کام کر دیجئے، اللہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا واسطہ، جو تو نے مقام محبوبیت اور یا اللہ تو نے ایسے عظیم مقام عطا فرمائے، اللہ ان مقامات کا واسطہ، اللہ جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے ہے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اپنے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے، اللہ اس محبت کا واسطہ، یا اللہ ان اہل بیت رضی اللہ عنہم کے جو درجات آپ کے یہاں ہیں، اللہ ان درجوں کا واسطہ، اللہ میری سن لیجیے۔ اس طرح سے یہ تو میں نے اپنے الفاظ بتائے ہیں آپ کو، آپ اپنے الفاظ استعمال کریں، یہ تو میں نے اپنے الفاظ بتا دیے، آپ اپنے الفاظ استعمال کریں، اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اللہ نے چاہا وہ فائدے ملیں گے کہ تعجب کی بھی انتہا نہیں رہے گی۔ اس فیملی کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک زمانے سے ذکر کر رہے ہیں، ایک زمانے سے یہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اور جانے کیا کیا نہیں کیا، لیکن جیسا رزلٹ ہمیں ایک دن میں ہی پہلی مرتبہ کرنے میں اس عمل کا ملا ہے، ایسا رزلٹ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں۔ اور یہ تو ایک مثال ہے، ایسی میں بہت ساری مثالیں بتا سکتا ہوں اس عمل کی، ایسی بہت ساری میں مثالیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس لیے میرے درود شریف پڑھنے والے بھائیوں اور بہنوں، اپنی بالکل لا حاصل حاجات جن میں آپ الجھ کر رہ گئے ہیں، جن کا آپ کے پاس کوئی تدارک نہیں ہے، ان مسائل کا، ان مشکلات کا، اس میں آپ اس عمل کو کیجیے۔ یقین دلاتا ہوں اگر اللہ کی مرضی ہوئی، اگر حیرت کی انتہا نہ رہے تو بتا، حضرت اہل بیت رضی اللہ عنہم تو ایسی شخصیات ہیں کہ پورے دن روزے سے رہے ہیں، ایک آدھ روٹی شام میں پورے کنبے کو میسر ہے، وہ بھی کسی سائل نے آ کر آواز دے دی، وہ بھی اس کو دے دیا، اگلے روز پھر بغیر سحری کے پھر روزہ رہا ہے، پھر اگلے روز کسی سائل نے آواز دے دی، جو ایک آدھ روٹی گھر میں تھی وہ اٹھا کر پھر ان کو دے دی، پھر اگلا روز پھر بغیر سحری کے روزہ رکھا، کیونکہ سحری کے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، پھر شام تک کوئی ایک آدھ روٹی میسر آئی، وہ پھر کسی سائل نے آ کر آواز دے دی، وہ پھر اٹھا کر ان کو دے دی۔ اپنے روزے، اپنے گھر والوں کے روزے کے بعد اس کے افطار کی کوئی پرواہ نہیں، سائل خالی نہیں جانا چاہیے، ان کا واسطہ خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ بس کم کہنا زیادہ سمجھنا، اگر میں اور زیادہ کہوں گا تو کہیں آپ مجھ پہ فتوے نہ لگانے لگ جائیں، اس لیے بس میں نے جو کہہ دیا ہے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ العاقل تکفیہ الاشارہ، کہ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہو جاتے ہیں، کم کہنا زیادہ سمجھنا، فائدہ اٹھائیے،
میرے لیے بھی دعا کرنا، جو بھی اس عمل کو کریں ان سے درخواست کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے مسئلوں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور امت کو نہ بھولیے گا، ساری امت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں کہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔